فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ حضرات، میرے بھائی مولانا حافظ عدیل احمد کرجاکی صاحب بڑا مفصل اور مدلل خطاب فرما چکے، اور ہمارے اس برخوردار اور بیٹے سے بھی آپ نے ان کی مشہور کن آواز میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ بڑا مفصل اور مدلل خطاب سماعت فرمایا ہے۔ میں بھی بڑے اختصار کے ساتھ آپ احباب سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہر کوئی دین کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق محنت، کوشش، سعی، تگودو اور جدوجہد کر رہا۔ میں آپ کی توجہ ایک ایسے کام کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جس سے تقریباً تمام مومن و مسلمان اس وقت غافل دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اخلاص کے ساتھ درس و تدریس کا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دعوت و تبلیغ کا عمل بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ واعظ و نصیحت کا عمل بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تسبیح و تحلیل کا عمل بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ طواف و سعی کا عمل بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ قیام و قعود کا عمل بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ سخاوت، دریا دلی بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن آپ توجہ کریں، قرآن کریم کی بات بڑی تفصیل کے ساتھ کرجاکی صاحب نے کی ہے۔ اس قرآن کریم پہ ذرا غور و فکر کریں، تدبر کریں، اپنی نگاہوں کو قرآن کریم کے صفحات پہ دھڑائیں اور قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی ورق گردانی کریں اور دیکھیں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، ان میں سے کسی ایک عمل کی بھی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ نہ کسی مدرس کی آفرینی کی، نہ کسی مبلغ کی دعوت و تبلیغ کی، نہ کسی واعظ کی واعظ و نصیحت کی،
نہ کسی زاہد کی تسبیح و تحلیل کی، نہ کسی حاجی کے طواف و سعی کی، نہ کسی نمازی کے قیام و قعود کی، نہ کسی سخی کے انفاق و اظہار کی، نہ کسی شیخ کے ابا و قبا کی، نہ کسی قاضی کے جبہ و دستار کی، اور نہ کسی خطیب کی شعلہ بیانی کی، نہ کسی ادیب کی زبان و بیان کی، نہ کسی شاعر کی قدرت کلام کی۔ اللہ نے کسی کے کسی اس عمل کی قسم نہیں کھائی۔ جب قرآن کریم کی ورق گردانی کرتے ہیں ہم، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے تو ان گھوڑوں کی جن گھوڑوں پر بیٹھ کر محمد کے دیوانوں نے رب کے راستے میں جہاد کیا۔ وہ گھوڑے جو ٹاپے مارتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں، صبح و شام حملہ آور ہوتے ہیں، وہ گھوڑے جو دشمن کے لشکر میں گھس کر ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا۔ مجھے کہاں یاد آئے مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج قرآن کے حافظ بھی موجود، قرآن و سنت کے عالم بھی موجود، حاجی بھی موجود، نمازی بھی موجود، آج موجود نہیں ہے تو مجاہد موجود نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا؟ دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، زبانوں کو تالے لگے ہوئے، قوم کو لوریاں دے کے سنا رہے، امت کو کیا سبق پڑھا رہے؟ مسلمان گاجر و مولی کی طرح کٹ رہا، مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا، اور ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ضرورت ہے کہ ہم امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم معوذ اور معاذ جیسے مجاہد بنے۔ آج ضرورت ہے ہم عمر بن جموحہ جیسا اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں۔ آج ضرورت ہے ہم حنظلہ جیسی لگن لے کے میدان عمل کا رخ کریں۔ آج ضرورت ہے ہم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خالد ابن ولید جیسا کردار پیش کریں۔ ہم نے لوگوں کو کیا پڑھایا ہے، کیا سنایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ قوم کی تباہی کا ایک سبب بزدلی بھی ہے، قوم کی تباہی کا سبب اللہ کے راستے میں نکلنے سے گریز کرنا بھی ہے۔
میں نہیں کہتا، پڑھیں اس قرآن کو، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر اللہ کے راستے میں مجاہد بن کے نہ نکلو گے، اگر یہ کوشش اور تگو دو نہیں کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ کہتا ہے میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، تمہیں دردناک اذیت سے گزرنا ہوگا۔ اگر تمہاری غیرت اور حمیت تمہارے اندر سے ختم ہوگی، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ نہیں دیکھوں گا تو عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مولوی ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، حسیب ہے، لبیب ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تجھے بدل کے تیری جگہ ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو میدان عمل میں نکل کر میرے اسلام کے لیے جہاد، کوشش، سعی، محنت، تقاضا اور جد و جہد کریں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اس کو کوئی پوچھنے والا ایسے کیوں ہوا؟ کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یارو قرآن کو اس نظر سے پڑھو، قرآن پر غور و فکر اس سوچ سے کرو۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کی فضیلت قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی، قرآن میں ہے۔ امت محمدیہ سے سب سے بہتر عالمین کے اندر سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ شان و مقام والی اگر امت تھی تو وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ تمہیں بعد میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا اعزاز بعد میں، پہلے کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ اب مجھے بتلاؤ اس بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب جو بیان ہوئے قرآن و حدیث میں، اسی بیت المقدس کو آزاد کروانے سے، موسیٰ کا ساتھ دینے سے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے بلایا، آؤ اپنا علاقہ ہے، اپنا مرکز ہے، اپنی جگہ ہے، اس کو آزاد کروائیں۔ آپ کو پتا ہے بنو اسرائیل والے جو ہیں ان کا اصل علاقہ کون سا پتا ہے آپ کو؟ فلسطین، شام۔ آج یہ فلسطین شام کا حصہ تھا، لبنان، اردن، یہ ایک ہی نام کا ملک تھا شام، یہ آج الگ الگ ہوئے ہیں۔ اس فلسطین کے یہ بنو اسرائیل کے عباسی تھے، یہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ ہجرت کر کے یہاں سے مصر گئے تھے، اور مصر میں وقت گزارنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی محنت، کوشش اور تگودو کے بعد یہ مصر سے اپنے اصل علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دریا عبور کر کے یہ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے ہوئے صحرائے سینا میں پہنچے، جسے آج جبل موسیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں پہنچے۔ اب وہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، میں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی،
اب وہاں پہنچے تو آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے. اس وادی سینا میں کوئی خوبصورت عیش و عشرت والے محل موجود نہیں تھے. چٹیل میدان تھا، سائے کا انتظام نہیں تھا، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا. وہاں پہنچے، کہا اس سے تو اچھا تھا ہم وہی مصر میں رہتے، یہاں کیا لینے آئے؟ کہا چلو آگے بڑھو. کہا آگے نہیں بڑھ سکتے. کب تک؟ جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوگی. کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ ہمارے لیے پہلے سائے کا انتظام کرو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی. آسمان کے خالق و مالک نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے سائے کا اہتمام کیا. کہا ان کو کہو آگے بڑھو، میں سائے کا اہتمام کرتا ہوں. اللہ نے آسمان سے بادلوں کو حکم دیا، موسیٰ کی اس قوم پہ سایہ بن جاؤ، سائبان بن جاؤ. سائبان بن گئے. پھر اس نے کہا چلو اب آگے بڑھو، سائے کا انتظام ہو گیا. کہا نہیں، بغیر کھائے پیے یہ ہم لڑ سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ اسی بھی آنکھوں بغیر کھائے پیے سیلا مولویوں کا بات سن سکتے ہیں؟ ہاں، کہا کھائے پیے بغیر ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان کے خالق و مالک نے من اور سلوے کی شکل میں آسمان سے ان کے کھانے کا اہتمام کیا. کھانے پینے لگ گئے. کہا کھا لیا، پینے کا بھی بندوبست کرو. اللہ یہ پینے کے لیے مانگ رہے ہیں. فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا. کوئی بات نہیں موسیٰ، جہاں من سلوا دے سکتا ہوں وہاں پینے کے لیے چشموں کا پانی بھی دے سکتا ہوں. ان کو کہو ہمت پکڑو، جرات کرو. اللہ پانی یہاں تو کہیں نظر نہیں آتا. فرمایا یہ آسا ذرا پتھر پہ مار، مجھے بھی رب کس نے کہنا ہے اگر اس پتھر سے 12 چشمے جاری نہ کر دیے. اور پھر 12 چشمے جاری کیے گئے. کیوں؟ چشمہ تو ایک بھی کافی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قومیں تھی. کتنی؟ 12 قبیلے کے لوگ تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے آیا، اللہ نے ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری فرما دیا. کہا چلو اب تو چلو نا. اور یہاں رک کے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، بات آ گئی ہے ذہن میں تو کہہ دیتا ہوں. یہ جناب موسیٰ کے ساتھی ہیں. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمارا دعویٰ یہ ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں ان سارے انبیاء کے اصحاب ایک جانب اور جناب محمد کے اصحاب ایک جانب. ساری کائنات کے نبیوں کے ساتھی مل کے محمد کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دیکھو یہ کیا مانگ رہے ہیں، اور اس دوسری طرف دیکھو، اور وہ بھی چٹیل میدان میں شدت گرمی میں، گرمی کی شدت و حدت میں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. تبوک کا میدان ہے. کائنات کا امام ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے اس گرمی میں میدان تبوک میں موجود ہے. اور وہ ساز و سامان جو گھر سے لے کے آئے تھے وہ تو ختم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن قربان جاؤں میں محمد کے صحابہ پہ، رحمت کائنات کے یاروں پہ قربان جاؤں. کیا کہا انہوں نے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، گرمی بڑی ہے. کیا کہا؟ والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ. اے محمد
کھانے پینے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کتاب کے اتارنے والے کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس وقت تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک مدینے سے باہر نکل کے محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود نہیں کر لیں گے۔ ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو اور کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس کے ہم غفلت کی نیند گزار سوئے ہوئے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کون ہے صحابہ جن کے بارے میں آسمان کا خالق آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اور محمد میں تیرے یاروں پہ اتنا راضی ہوا ہوں، میری طرف سے ان کو بشارت دے میں نے تیرے ہر یار کو معاف کر دیا ہے، تیرے ہر یار کو معاف کر۔ اور میں قربان جاؤں اللہ یہیں پہ نہیں ٹھہرا، کہا محبوب میں نے اعلان کیا تو بھی اعلان کر، نبی تو بھی اپنی زبان سے دے ان کو بشارت۔ کیا کہا تھا پھر نبی نے؟ پڑھو صحیح البخاری، فقد غفرت لکم، صحابہ کا جمع غفیر نبی کی نگاہوں کے سامنے فرمایا فقد غفرت لکم، اور محمد کے دیوانوں خوش ہو جاؤ، عرش والے نے بھی اعلان کر دیا ہے، میں محمد بھی اعلان کر رہا ہوں اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور رب کو اتنا پیار آیا ان پہ کہا صرف معاف نہیں کیا کلم وعد اللہ الحسنى، اے محبوب میں نے تیرے ہر یار کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ بھی تھما دیا ہے، ان کو جنت کا ٹکٹ بھی پکڑا دیا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، تو بھی بول کے بتا ان کو۔ پھر نبی پاک بولے صحیح البخاری، فرمایا فقد وجبت لکم الجنہ، او محمد کے دیوانوں خوش ہو جاؤ، میں محمد اعلان کر کے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تم پہ جنت واجب کر دی ہے۔ تمہارے شور شرابے سے، تمہارے واویلے سے، تمہارے تان و تشنی سے، تمہارے پروپیگنڈے سے کیا اللہ اپنا فیصلہ بدل لے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ کیا کروائیں گے اللہ سے؟ اللہ کیا کہتا ہے ان کو کہہ دو، صحابہ کے دشمنوں کو بتا دو تم نے رب کو کیا سمجھا ہے، لا تبدیل لکلمت اللہ، رب نے جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا ہے ساری کائنات مخالف ہو جائے، رب کے کلموں کو تبدیل کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا۔ درس کیا تھا، ہم دنیا کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ نبی پاک کے صحابہ دیکھو، ادھر دیکھو، سب کچھ لے لیا، پھر یہیں پہ گزارا نہیں ہوا، یہ من سلوا کھا کھا کے چشموں کا پانی پی پی کے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ایک چیز پہ ہمارا گزارا، اور میں کہا کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہے ایک کھانے تے ختم نہیں ہوندا، یہ نعمتیں پہلے پیدا کرو پھر ہم کریں گے، پھر ہم لڑیں گے۔ اللہ نے یہ نعمتیں بھی عطا کر دی، یہ نعمتیں بھی عطا کر دی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحیح المسلم میں ہے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے کہا ایسے کرو کوئی چند اونٹ ذبح کر لو تو ان کو کھلا دو تاکہ میدان میں جا کے دشمن کا مقابلہ تو کر سکیں، نبی سے اجازت لے لو۔ عمر ابن خطاب اٹھے، سواریاں تو پہلے ہی کم ہیں، اگر یہ ذبح کر دی گئی تو مسئلہ بن جائے گا، اس لیے ان کو ذبح نہ کرو۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا نہیں کرنا. کیا کریں؟ کہا اس دسترخوان پہ لا کے جو گھروں سے کھانا لے کے آئے تھے ان برتنوں میں یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز تھوڑی تھوڑی باقی ہے، اس دسترخوان پہ لا کے جمع کر دو. دسترخوان پہ لا کے جمع کر دی گئی. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ نے اس ڈھیر کے گرد 3 چکر لگائے. کیا کیا؟ 3 چکر لگائے، بیٹھ کے رحمت کائنات میں اللہ سے برکت کی دعا فرمائی. میں نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کی تو ایک دوست نے مولوی صاحب کو بتایا. مولوی صاحب نے لکھ کے بھیجا، دیکھو بابی روزانہ کہتے تھے ختم ثابت نہیں ہوتا، کھانے پہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا، دعا ثابت نہیں ہے. دیکھیں آج ثابت ہو گئی ہے. خود انہوں نے مسلم کی حدیث پیش کی ہے کہ نبی پاک کھانے کے گرد چکر لگاتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے. ثابت ہو گیا. وہ مجھے اس نے آ کے کہا، میں بڑا ہنسا. میں نے کہا ہاں بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب سے کہو وہ جو کھانا جس پہ ختم پڑا تھا نا نبی پاک نے، وہ صحابہ اپنے اپنے گھروں سے لے کے آئے تھے. کہاں سے لے کے آئے تھے؟ گھروں سے. آپ بھی لے آیا کریں، میرے گھر لے کے آ کے بیٹھ کے آپ دعا کروا لیں ہم کرنے کے لیے. واپسی پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انہیں کہا وہ کہا ختم ہے جڑا کروں کھڑ کے پڑھنا ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے. کائنات کے امام نے دعا فرمائی. جابر کہتے ہیں رب محمد کی قسم ہے 30,000 کا لشکر تھا، میں نے دیکھا ایک ایک صحابی آتا گیا، اس کھانے سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھاتا گیا، لیتا گیا. جب سارے صحابہ لے چکے میں نے دسترخوان کی طرف دیکھا، کھانا اسی طرح پڑا تھا جیسے کسی ایک شخص نے بھی اس کھانے سے نہیں لیا ہے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھو اور جناب موسیٰ کا دیکھو. وہ جناب موسیٰ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں گئے، پھر اس قوم کا حشر کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھو اس قوم کا حشر کیا ہوا. وہ قوم ذلت اور رسوائی کی عمیق گہرائیوں میں کس طرح گری، وہ قوم نیست و نابود کس طرح ہوئی. اب وقت اجازت نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ 7:30 بجے ہم نماز بھی ادا کریں. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آج کیا فلسطین میں کٹتے ہوئے مسلمان ہمیں دکھائی نہیں دے رہے؟ کیا بہتا ہوا خون دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے کانوں میں گونجتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون. کیا کمزور مردوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ کیا عورتوں کا واویلا سنائی نہیں دے رہا؟ پھر بتاؤ ہم کیوں غفلت کی نیند پڑے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں سنو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جہاد کے لیے اعلان کرو، راستے کھولو. رب اکبر کی قسم ہے جہاد کے لیے سب سے پہلے لبیک کی آواز آئے گی تو اہل حدیث کے گھر سے آئے گی. تم ذرا اعلان کر کے تو دیکھو. ہم تو تمہاری بوتھیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تمہاری شکلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آؤ اعلان کرو ان مظلوموں اور مسلمانوں کی امداد کا. اللہ کی قسم محمد کے دیوانے اس قدر بے چین ہیں. تم ذرا راستے کھول کے دیکھو. رات کی تنہائی اور رات کی تاریکی ختم ہونے سے پہلے اسرائیل دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں ہوگا.
اللہ نے محمد کو ایسے ایسے مجاہد دیے، نبی سے پیار کرنے والے ایسے ایسے مجاہد عطا کیے۔ آؤ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس آواز کو مضبوط بنائیں اور حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچائیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچائیں اور ان کو بیدار کریں اور انہیں یہ ترغیب دلوائیں کہ اٹھو، میدان عمل میں قدم رکھو۔ انشاءاللہ محمد کے یہ سارے دیوانے آپ کے پیچھے دکھائی دیں گے۔ نکلنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں آخر میں اپنے بھائی مولانا عبدالجبار صاحب اور ان کے اعزاء و اقرباء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مختصر سی مجلس کا، محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ان کے مال میں برکت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے۔ آپ احباب کا یہاں تشریف لانا، مل کے بیٹھنا اور جم کے بیٹھ کر سننا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان مجاہد بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے رفقا، میرے ساتھیوں کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ جو میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کہا ہے میرے سمیت اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وشدد شملہم ومزق جمعہم وفرق بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ اللہ ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو، یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا، ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما، اے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما۔ اللہ بالخصوص میرے بھائی مولانا محمد یحییٰ والا اور جناب چودھری بشیر احمد صاحب، حاجی محمد ارشد جاوید صاحب، قاری محمد ابراہیم خلیل صاحب، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ سب کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرما، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اس مرکز کی جگہ دینے والے ہمارے بھائی جو انتقال فرما گئے ہیں چودھری ظفر صاحب، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما، اللہ انہیں بھی اعلیٰ علیین مقام عطا فرما، ان کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔